انسانیت کے ویلوز کو اوپر اٹھانے والے، انسانیت کو فروغ دینے والے، انسانیت کی عظمت کو بلند کرنے والے، یہ پہچانیے علی کون ہے۔ غریبوں کے دروازے پر جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دنیا کو دکھائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو، اسکالرز کو، دانشوروں کو متوجہ کریں۔ مولا علی نے پورا دستور حکومت بنا کے دیا تھا مالک اشتر کو، جو نہج البلاغہ میں آپ کے خط کی شکل میں موجود، چھپا ہوا میٹر ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے، ہر گھر میں قریب قریب نہج البلاغہ، ترجمہ بھی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ پورا دستور حکومت دیا ہے۔ وہ دستور حکومت مجھے نہیں سنانا ہے اس وقت، نہ اس کے سنانے کا وقت ہی ہے۔ اس کے اندر سوسائٹی کے جتنے طبقے ہیں، جتنے کلاسز ہیں سوسائٹی کے، ہر ایک کے لیے وصیت کی ہے کہ ان کا یہ خیال رکھنا ہے، ان کا یہ خیال رکھنا ہے، ان کا یہ خیال رکھنا، ہر ایک کے لیے۔ وہ پڑھیے کبھی فرصت ہو۔ مجھے صرف اس میں سے ایک جملہ سنانا ہے جو میرے موضوع کے اندر آتا ہے، انسانیت کے موضوع کے اندر۔ مولا علی نے مالک کو خط لکھتے وقت یہ لکھا ہے کہ مالک، میں تمہیں ایک ایسے علاقے میں بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک اخ لک فی الدین، ایک وہ ہوں گے جو تمہارے مذہبی بھائی ہوں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ مذہبی بھائی یعنی مسلمان۔ اخ لک فی الدین، یا مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے، اور شبیہ لک فی الخلق، یا صورت و شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے، یعنی جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہوں گے۔ لہذا جو مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے ان کا خیال مذہبی بنیاد پر رکھنا، اور جو صورت شکل میں تمہارے جیسے ہوں گے ان کا خیال انسانی بنیاد پر رکھنا۔ عزیزان گرامی، یہ مولا علی کا ارشاد آج بھی چمک رہا ہے تاریخ کے اندر، کہ جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے اور جن حالات کا ملت مسلمہ شکار ہے، اور جو صورت اس وقت عالمی ہے، اس کے پیش نظر علماء اسلام کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، اور اسلامی دانشوروں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، اور اسلامی اسکالرز کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی تصویر دوسروں کے سامنے صاف کریں۔ وہ ہر چیز کو یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا ہر چیز حکومت ہی کرے؟ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے گندگی کا شکار ہیں، ہم میں اتنا سیوک سینس نہیں ہے کہ اپنے محلوں کو صاف رکھیں۔ سرکاری عملہ ہے تو صاف کرے، ہم دروازے ہی پر کوڑا ڈالیں گے، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نظافت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہم اپنے مسائل، دیکھیے معاف کیجیے گا یہ کڑوی باتیں ہیں، بری بھی لگتی ہیں، کیا اپنی شرعی عدالتوں میں اپنی فقہی طریقوں سے نہیں حل کر سکتے؟ جو طلاق کے مسئلے اور اس کے مسئلے لیے ہوئے کورٹ میں جاتے، آپ کا قانون شرع تو موجود ہے،
اور ہر مسلک کے علماء موجود ہیں فیصلہ دینے کے لیے. جو بھی ہیں آپ اپنے عالم سے جا کے پوچھیے, وہ عالم کے فیصلے پر عمل کیجیے. پہلی غلطی تو آپ ہی کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنے عالم کے پاس جائیں, آپ سیدھی عدالت چلے جاتے ہیں. عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو آپ روتے ہیں کہ سول کورٹ میں ہمارے مداخلت ہو رہی ہے, پرسنل لا میں ہمارے انٹرفیئرنس ہو رہا ہے, حکومت ہمیں جینے نہیں دے گی. ارے آپ خود ہی جینا نہیں چاہتے. سوال یہ کہ آپ کی فقہ کیا نامکمل ہے جو آپ عدالت میں جاتے ہیں؟ یا تو یہی فیصلہ کر دیجیے کہ دین رسول نامکمل ہے اور کورٹ مکمل ہے, لہذا وہاں جاتے ہیں. نامکمل کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ اور اگر مکمل ہے تو آپ کو اس پر بھروسہ نہیں. تو عزیزان گرامی, ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کرے وہ غلط ہے. یہ کون سی عادت ڈال دی ہے؟ یہ رونے بچے والی عادت کہاں تک چلے گی؟ کہ مٹھائی بھی دو تب بھی رو رہا ہے, بہلاؤ تب بھی رو رہا ہے, سڑک پر لے جائے گھماؤ تب بھی رو رہا ہے, وہ راضی نہیں ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اندر سے بیمار ہے. یہ جو رویا کرتا ہے یہ مٹھائی اٹھائی کے لیے نہیں روتا, یہ بہانے بناتا ہے. یہ اندر سے بیمار ہے, اس کا علاج کرائیے باقاعدہ. جب ٹھیک ہو جائے گا تو نہیں رویا کرے گا. عزیزان گرامی, یہ دشمنی اہل بیت کی بیماری ایسی لگ گئی ہے. صلوات بھیجیں محمد. آج ہماری یہ حالت ہے, ہم کیا بتائیں آپ سے؟ اب اتفاق نہیں ہے, پھوٹ پڑی ہوئی ہے. مسلمان ایک تو ہوں, ایک ہی نہیں ہے. کل میں آپ کو مسلمانوں کے ایک ہونے کا فارمولہ سناؤں گا اگر زندہ رہا, کہ مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, مگر جب نماز تمام ہو گئی تو محمود محمود ہے, ایاز ایاز. عزیزان گرامی, اتحاد کا منظر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھنا. یا حسین جون کے لاشے میں بیٹھتے, حسین جون کے لاشے میں بیٹھے ہیں. جون غلام تھے, حضرت ابوذر کے غلام. جب جناب ابوذر دنیا سے چلے گئے تو جون اسی در پہ آ گئے اور ہمیشہ یہیں رہے. عاشور کی رات بھی حسین نے ان سے کہا تم چلے جاؤ. کیا مولا زندگی بھر تو آپ کے یہاں پلے ہیں, اس وقت آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. خدا کرے ہمیں صحرائی درندے کھا جائے اگر ہم جائیں تو. اور جب عاشورے کے دن اجازت لینے آئے تو پھر حسین نے منع کیا, جون تم تو ہمارے یہاں آرام کرنے آئے تھے, جان دینے تھوڑی آئے تھے. اجازت لینے کا طریقہ بھی عجب تھا. کہا مولا میں سمجھ گیا کیوں مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے, میرا رنگ کالا ہے نا. میرا خاندان غیر مشہور ہے, میں غلام ہوں. کہتا آپ نہیں چاہتے میرا نام شامل ہو؟ نہیں جون ایسی کوئی بات. اچھا جاؤ. جون چلے گئے اور چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب میں میتیں دفن کرنے آیا تو جون کی میت مہک رہی تھی.
مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی.